اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علی الحسین وعلی علی ابن الحسین وعلی اولاد الحسین وعلی اصحاب الحسین جمیعا ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سامعین گرامی، آپ کی خدمت میں سید الشہداء امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام کے تاریخی سفر مدینہ سے کربلا کے سلسلہ میں ہماری گفتگو جاری ہے۔ اپنی گزشتہ گفتگو میں آپ کی خدمت میں عرض کر چکی ہیں کہ امام علیہ الصلوۃ والسلام کا یہ کارواں مکہ سے عراق کی طرف روانہ ہو چکا ہے، اور وہاں پہ امام علیہ الصلوۃ والسلام کی جو ملاقات عرب کے مشہور شاعر جناب فرزدق سے بھی ہوتی ہے، اور ان سے بھی امام علیہ الصلوۃ والسلام نے وہاں کوفہ کے حالات پوچھے۔ آگے جا کر مورخین نے بیان کی ہے کہ تھوڑے ہی فاصلے کے ساتھ وہاں پہ امام علیہ الصلوۃ والسلام کی ملاقات ایک اور شخصیت جن کا نام تاریخ نے بشر ابن غالب بیان کیا ہے ان سے ہوتی ہے، اور بشر ابن غالب سے بھی امام علیہ الصلوۃ والسلام یہی کوفہ کے حالات معلوم کرتے ہیں، اور فرماتے ہیں کہ کوفہ کے حالات کیا ہیں، عراق کے لوگ جو ہے وہ کس کیفیت میں ہیں، اور ان کی سوچیں کیا ہیں، اور وہاں پہ کیا چل رہا ہے۔ تو یہاں پہ بھی ہم دیکھتے ہیں کہ جو بشر ابن غالب ہیں وہ امام علیہ السلام کی خدمت میں اسی طرح کا جواب جو شاعر جناب فرزدق نے دیا تھا، اسی طرح کا کہتے ہیں کہ لوگوں کے جو دل ہیں مولا وہ تو آپ کے ساتھ ہیں، لیکن ان کی تلواریں جو ہیں وہ دشمن کے ساتھ ہیں۔ اور یہ بھی انہی افراد میں سے ہیں کہ جو امام علیہ السلام کو یعنی منع کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ آپ اس تاریخی سفر، اس عراق کے سفر کی طرف وہاں پہ نہ جائیے۔ یہاں پہ ہم دیکھتے ہیں کہ امام علیہ السلام سے یہ بشر ابن غالب جو ہے جب یہ کہتے ہیں کہ آپ اس سفر کی طرف نہ جائیے، تو پھر امام علیہ السلام بہت سارے لوگوں کو، جس طرح جناب فرزدق کو اور بہت سارے لوگوں کو امام نے مختلف تعبیرات سے جواب دیے، تو یہاں بھی امام نے فرمایا کہ ارادہ الہی یہی ہے، اور میں اپنے اس سفر کے جو منزل ہے اس کی طرف حتماً جانے والا ہوں اور جا رہا ہوں، اور میں اپنے اس سفر کو جو ہے جاری و ساری رکھوں گا۔ چونکہ وہاں کی ایک صورتحال یہ ہے کہ چونکہ امام علیہ السلام نے جناب مسلم بن عقیل کو بھی کوفہ بھیجا ہوا ہے، اور امام علیہ السلام کو جناب مسلم کے خط کے جواب کا بھی انتظار ہے، تو ابھی تک امام علیہ السلام کو اس منزل تک جناب مسلم کا خط بھی نہیں آیا، اور وہ خط اس منزل کے بعد امام علیہ السلام کو موصول ہوتا ہے۔ تو لہٰذا یہاں پہ تاریخ کے اندر نقل ہے کہ جناب جو بشر ابن غالب ہیں، بشر ابن غالب امام علیہ السلام سے قرآن کی یہ آیت کہ جس میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے یوم ندعو کل اناس بامامہم، اس سے کیا مراد ہے کہ جس میں فرمایا گیا ہے پروردگار عالم کی طرف سے کہ قیامت کے دن ہر شخص کو اس کے امام کے ساتھ بلایا جائے گا، تو اس سے یہاں سے اس قرآن پاک کی اس آیت سے امام سے کیا مراد ہے؟ تو سید الشہداء امام حسین علیہ السلام اس کے جواب میں ارشاد فرماتے ہیں کہ ہم امامان، کہ امام جو ہیں وہ دو طرح کے ہوتے ہیں۔ امام علیہ السلام فرماتے ہیں کہ ایک امام کیا ہوتا ہے؟ داع الی الہدیٰ، ایک امام وہ ہوتا ہے کہ جو انسانوں کو اور لوگوں کو ہدایت کی طرف دعوت دیتا ہے، اور فرمایا دوسرا امام وہ ہوتا ہے جو داع الی الضلالہ، دوسرا امام وہ ہوتا ہے کہ جو لوگوں کو ضلالت اور گمراہی کی طرف دعوت دیتا ہے۔ تو مولا فرما رہے ہیں کہ امام یعنی جو پیشوا ہے، جو رہبر و رہنما ہے، جو ہدایت کرتا ہے، تو امام اس دنیا کے اندر کی دو طرح کی ہیں، یا تو وہ ہیں کہ جو آپ کو ہدایت کی طرف بلائیں گے، یا وہ ہوں گے جو آپ کو گمراہیوں کی طرف بلائیں گے۔ اور جو ہدایت کی طرف امام بلائے گا آپ کو، اس کا نتیجہ کیا ہوگا؟ مولا فرماتے ہیں کہ جو ہدایت کی طرف آپ کو بلائے گا اس کا نتیجہ آپ کے لیے سعادت ہے، وہ جنت کا راستہ ہے، وہ کامیابی کا راستہ ہے۔ لیکن جو امام ضلالہ ہوگا، جو ضلالت کی طرف بلائے گا، جو آپ کو راہ روی کی طرف بلائے گا، جو حق کے راستے سے آپ کو ہٹائے گا، فرمایا کہ اس کا نتیجہ کیا ہوگا؟ امام فرمایا کہ اس کا نتیجہ جو ہے وہ جہنم ہوگی، اس کا نتیجہ جو ہے وہ خدا کی نافرمانی ہوگی، اور خدا کی نافرمانی کے نتیجہ میں انسان ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جہنم کے اندر جو ہے وہ جائے گا، اور اس کا مقدر جہنم ہوگی۔ تو یہاں امام علیہ السلام نے امام کی تعبیر میں، اس آیت کی تعبیر میں ان کلمات مبارک کو بشر ابن غالب کو جو ہے امام علیہ السلام نے اس چیز کو بیان فرمایا۔ یہاں پہ ہم تاریخ میں دیکھتے ہیں کہ امام علیہ السلام یہ بشر ابن غالب، مورخین نے لکھا ہے کہ یہاں پر تو اس نے امام علیہ السلام کا ساتھ نہیں دیا، لیکن بعد میں جب سید الشہداء کی شہادت ہو جاتی ہے
تو امام علیہ الصلوۃ والسلام کی شہادت کے بعد یہ سید الشہداء کے مرکز پہ اور مزار پہ جاتا ہے، اور وہاں پہ جا کر امام علیہ الصلوۃ والسلام پہ گریہ کرتا ہے، اور مورخین نے اس بات کو نقل کیا ہے کہ یہ گریہ بھی کر رہا تھا امام علیہ الصلوۃ والسلام کی قبر پہ، اور وہاں پہ یہ کہتا تھا کہ اے کاش میں نے اپنے زمانے کے امام سید الشہداء امام حسین کا ساتھ دے دیا ہوتا، اور اگر میں امام سید الشہداء کا ساتھ دے دیا ہوتا تو میں سعادت مند لوگوں میں سے ہو جاتا اور میں کامیاب ہوتا، لیکن افسوس کہ میں نے سید الشہداء کا ساتھ نہ دیا، اور اسی وجہ سے اپنے اس عمل کی وجہ سے وہ اپنی زندگی کے آخر تک پشیمان رہا۔ یہاں سے ہمیں کیا پیغام ملتا ہے کہ دیکھیے سعادت مند وہی ہوتا ہے کہ جو اپنے زمانے کے امام کی شناخت بھی کرتا ہے اور شناخت کے نتیجے میں اپنے زمانے کے امام کا ساتھ بھی دیتا ہے، وہ انسان ہمیشہ کے لیے سعادت مند اور کامیاب ہو جاتا ہے۔ لیکن جو اگر سستی کا شکار ہوتا ہے، جو انسان جو ہے اس چیز کی طرف متوجہ نہیں ہوتا اور اپنے زمانے کے امام کا ساتھ نہیں دیتا اور اپنے زمانے کے امام کی شناخت نہیں کرتا، تو اس کے نتیجہ میں کیا ہوتا ہے کہ وہ ضلالت اور گمراہی اس کا مقدر بن جاتی ہے، اور پھر اپنی زندگی کے آخر تک وہ انسان ہمیشہ نادم و پشیمان رہتا ہے، لیکن وہاں پہ یہ ندامت اور پشیمانی اب انسان کے کسی کام آنے والی نہیں ہے، جس طرح کہ قرآن کریم نے بھی مختلف تعبیرات سے بیان فرمایا ہے کہ قیامت کے دن بہت سارے جو لوگ ہوں گے وہاں پہ نادم ہوں گے اور پشیمان ہوں گے کہ ہم نے فلاں کو کیوں دوست بنایا، ہم نے فلاں کو کیوں امام بنایا، ہم نے فلاں کی کیوں پیروی کی۔ تو ہمیں بھی یہاں سے یہ پیغام ملتا ہے کہ ہم اپنے زمانے کے جو امام ہیں ان کی شناخت کریں، اور شناخت کے نتیجے میں اپنے زمانے کے امام کا جو ہے ساتھ دینے کی تلاش اور کوشش کریں۔ امام علیہ السلام کی جب بشر ابن غالب سے ملاقات ہو جاتی ہے تو آگے بڑھ کے امام علیہ السلام کی ملاقات زہیر ابن کین سے ہوتی ہے۔ جناب زہیر ابن کین سے امام علیہ السلام کی جو ملاقات ہے وہ منزل جو منطقہ جو علاقہ لکھا گیا ہے وہ منزل زرود ہے، جس منزل پہ امام علیہ السلام کی جناب زہیر ابن کین سے ملاقات ہوتی ہے۔ اور جناب زہیر ابن کین کے بارے میں آپ آگاہ ہیں کہ یہ عثمانی فکر کے تھے، اور جو امام علی علیہ السلام کے زمانہ میں یہ معاملات چلتے رہے خلفاء کے درمیان، اور بعد میں کچھ جنگیں ہوئیں امیر شام کے زمانہ میں، تو یہاں پہ یہ ایک سائڈ پہ رہے ہیں، یعنی انہوں نے کسی کا ساتھ نہیں دیا، اور بعض مسلمانوں کے جو مسائل اور آپس میں مسلمانوں کی جنگیں تھیں داخلی، خصوصاً ان داخلی جنگوں کی وجہ سے یہ اس نتیجے پہ پہنچے تھے کہ ان جنگوں کا فائدہ نہیں ہے، یعنی ان کے ذہن کے اندر یہی تھا کہ ہم، اور یہ جو عثمانی فکر کے مالک تھے اور ان کا جو میلان تھا وہ بھی اس طرف تھا۔ تو یہاں پہ ہم دیکھتے ہیں کہ جب زہیر ابن کین سے امام علیہ السلام کی ملاقات ہوتی ہے تو مورخین نے یہ بیان کیا ہے کہ جناب زہیر ابن کین چونکہ سفر حج سے یہ واپس آ رہے تھے، تو واپسی پہ ان کے ساتھ ان کی جو بیوی ہے وہ بھی ساتھ موجود ہے، تو انہوں نے کوشش کی، انہوں نے دیکھا کہ امام علیہ السلام سید الشہداء جو ہے منزل جو ہے ٹھہراؤ کر رہے ہیں، بعض جگہوں پہ امام علیہ السلام قیام فرما رہے ہیں، تو یہ بھی ساتھ ساتھ اپنے سفر کو طے کر رہے تھے، لیکن اس سفر کے درمیان جو ہے ان کی کوشش کیا تھی زہیر ابن کین کی کہ میرا جو خیمہ ہے وہ امام علیہ السلام کے خیمے کے قریب نہ لگے، بلکہ اپنی منزل کو اور اپنے ٹھہراؤ کو اور اپنے خیمہ کو وہ تلاش کرتے تھے، کوشش کرتے تھے کہ امام علیہ السلام کے جہاں پہ خیمے ان سے دور لگایا جائے، اور اس نے اپنی یہی کوشش کی۔ لیکن پھر کیا ہوا کہ ہم دیکھتے ہیں کہ سید الشہداء امام حسین علیہ السلام نے اپنا قاصد بھیجا، اور اپنے قاصد کو بھیج کے جناب زہیر ابن کین کو اپنی طرف دعوت دی اور بلایا۔ جب قاصد امام علیہ السلام کو زہیر ابن کین کے خیمے میں جاتا ہے تو وہاں پہ زہیر ابن کین کو کہتا ہے کہ آپ کو رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کے فرزند نے یاد کیا ہے، سید الشہداء امام حسین نے آپ کو طلب کیا ہے اور آپ کو بلا رہے ہیں۔ تو یہاں پہ جو زہیر ابن کین ہیں وہ تردد کا شکار ہوتے ہیں، اور یہ کہتے ہیں کہ چونکہ ان کی تو کوشش بھی یہی تھی کہ میں امام علیہ السلام کے خیمہ سے جتنا دور ہو سکے، امام کی یہ سامنا نہیں کرنا چاہتے تھے، امام سے ملاقات نہیں کرنا چاہتے تھے، تو لہٰذا اب انہوں نے کہا کہ ایک دفعہ انہوں نے انکار کیا کہ میں نہیں جاتا امام علیہ السلام کی ملاقات کو۔ تو یہاں پہ جو ان کی اہلیہ ہے اور ان کی جو بیگم ہے، وہ جن کا تاریخ کے اندر دیلم اور یا دلم جو ہے نام بیان کیا گیا ہے، تو انہوں نے کہا کہ اے زہیر ابن کین، یہ تم کیا کر رہے ہو کہ تمہیں جو ہے رسول کے فرزند سید الشہداء نے دعوت دی ہے، اور وہ رسول کے فرزند تمہیں بلا رہے ہیں اور تم ان کی طرف جو ہے جانے سے گریز کر رہے ہو، تو یہ کون سی شرافت ہے، یہ کون سی مروت ہے؟
تو بیگم نے کہا کہ یہ تو ہماری مروت کے خلاف ہے، اور تاریخ کے اندر کیا لکھا جائے گا کہ اے زہیر ابن کین کہ تمہیں ایک موقع پر رسول کے فرزند نے تمہیں طلب کیا تھا اور بلایا تھا، تم نے رسول کے فرزند کی بات تک سننا گوارا نہ کی، تو یہ ہمارے لیے کس طرح ننگ و عار بن جائے گا۔ تو یہاں پہ بہرحال تاریخ نے یہی کیا ہے کہ یہ اہلیہ جو ہے یہ سبب بنی ہیں اور ایک انگیزہ پیدا کی ہے زہیر ابن کین کے اندر کہ حتماً آپ جو ہے امام علیہ السلام کی ملاقات کو جائیں۔ ٹھیک ہے، آپ امام کا ساتھ نہیں دینا چاہتے نہ دیں، آپ امام کی بات کو نہیں مانتے، نہیں ان کے ساتھ چلنا چاہتے نہ چلیں، لیکن کم سے کم اتنا تو کریں کہ امام علیہ السلام کے ساتھ جو ہے آپ ملاقات کریں، امام کے اس پیغام کو وصول کریں۔ تو پھر تاریخ نے بیان کیا ہے کہ زہیر ابن کین جو ہیں امام علیہ السلام کی ملاقات کو جاتے ہیں، اور جب امام علیہ السلام کی ملاقات ہوتی ہے زہیر ابن کین کے ساتھ تو تھوڑے ہی وقت کے بعد کیا دیکھتے ہیں کہ ان کی بیگم وہ بیان کرتی ہیں کہ میں دیکھتی ہوں کہ زہیر ابن کین اپنے گھوڑے کو دوڑاتے ہوئے خیمہ کی طرف آتا ہے، اور آ کر جو ہے وہ مجھے کہتا ہے کہ میں تو سید الشہداء کے ساتھ جا رہا ہوں، میں نے امام حسین علیہ السلام کا ساتھ دینا ہے۔ زہیر ابن کین پہ جو ہے وہ خوشی کے آثار ہیں، اور تو میں کہتی ہوں کہ کیا ہوا کہ اتنا جلدی، ابھی تو امام علیہ السلام کو تو ملنا ہی نہیں چاہتے تھے، اور ابھی کیا وجہ بنی کہ تم اتنا جلدی جو ہے امام کے ساتھ دینے کے لیے تیار ہو گئے اور سب کچھ ختم کرنے کے لیے تیار ہو گئے۔ یہاں پہ یہ بھی ذکر کرتا چلا جاؤں کہ زہیر ابن کین کا جو شمار ہے وہ اس زمانے کے ایک ثروت مند لوگوں میں ہوتا تھا، اور یہ ایک کاروباری شخصیت تھی، یعنی ان کا کاروبار بہت وسیع تھا اور بڑی بڑی سطح کا یہ کاروبار کرتے تھے، ان کے پاس بہت زیادہ مال و دولت اور یہ ساری چیزیں موجود تھیں۔ تو اب یہاں پہ زہیر ابن کین کہتے ہیں کہ نہیں، مجھے تو امام علیہ السلام کے پاس جانا ہے، اور یہ جو مال ہے، یہ جو دولت ہے، یہ جو سب کچھ ہے، میں آپ کو بخشتا ہوں، میں آپ کے حوالے کرتا ہوں کہ آپ اس کو لے لیں، اور میں امام علیہ السلام کے اس قافلے کے لیے جا رہا ہوں۔ تو یہاں پہ دیکھیے کون سا، یعنی ایک تو ہمیں یہ پیغام ملتا ہے کہ یہاں پہ جو ایک کردار ہے ایک بیوی کا، جو ایک اہلیہ کا، اور اسی لیے بیان کیا گیا ہے کہ کربلا کے اگر واقعہ میں خواص کے کردار میں دیکھا جائے تو بالخصوص کربلا کی ماؤں کا کردار، کربلا کی خواتین کا کردار مہم ہے، اور ہر معاشرے اور ہر سوسائٹی کے اندر جو ہے وہ خواتین کا جو کردار ہے وہ جو ہے وہ بہت زیادہ مہم ہوتا ہے۔ یعنی آج کے اس معاشرے کے اندر بھی جو خواتین کا کردار ہے وہ بہت زیادہ بنیادی حیثیت رکھتا ہے، یعنی خاتون جو ہوتی ہے وہ بنیادی ایک طاقت دیتی ہے ایک مرد کو ایک کام کو انجام دینے کے لیے، اور اگر گھر کے اندر ہی وہ ضعف اور سستی کا شکار ہو اور وہ آپ کا ساتھ نہ دے اور آپ کے ساتھ معاون نہ ہو تو انسان جو ہے، بڑے بڑے انسان جو ہے وہ ناکام ہو جاتے ہیں۔ تو لہٰذا یہی وجہ ہے کہ زہیر ابن کین کی جو بیوی ہیں وہ سبب بنتی ہیں ان کو بھیجنے کا، اور ان کی سعادت میں ان کا ایک بہت بڑا حصہ جو ہے شامل ہے۔ دوسرا ہم کیا دیکھتے ہیں کہ ہم یہاں دیکھتے ہیں امام علیہ السلام کے اس پیغام میں کہ دیکھیے امام علیہ السلام نے، بہت سارے لوگ اور بھی جا رہے تھے، بہت ساروں سے امام علیہ السلام کی ملاقات بھی ہوتی ہے، لیکن بہت سارے ایسے ہیں کہ جن کو امام علیہ السلام نے خود اپنے قاصد بھیج کے نہیں بلایا۔ تو یہ کیا وجہ ہے، کیا سبب ہے کہ زہیر ابن کین کو خود امام قاصد دے کر بلاتے ہیں اور اصرار کے ساتھ بلاتے ہیں؟ تو یہاں پہ ہمیں یہ بات سمجھ میں آتی ہے کہ یہ جناب زہیر ابن کین کی جو باطن ہے، جو زہیر ابن کین کا وہ اتنا پاک اور پاکیزہ شخصیت ہیں کہ خود امام ان کو اپنی طرف طلب کر رہے ہیں، اور آپ امام یہ دیکھ رہے ہیں کہ یہ اس کے اندر جو ہے جو پاک دامنی ہے اور جو نیکی ہے یہ ہماری تحریک کا حصہ جو ہے بننا چاہیے۔ اور اس میں ایک پیغام یہ بھی ہے کہ زمانے کے جو امام ہوتے ہیں وہ ہمیشہ کوشش کرتے ہیں کہ جتنے بھی لوگ ہوں ان کو ہدایت، گمراہی کے راستے پہ جو جا رہے ہوں اور جو ناکام اور نامرادی کے راستے پہ چل رہے ہوں اور ناکام ہو رہے ہیں، امام کا کام اور وظیفہ یہ ہوتا ہے کہ امام تلاش کرتے ہیں، امام کوشش کرتے ہیں کہ ان کو کسی طرح کھینچ کے جو ہے ہدایت کے راستے کی طرف لے آیا جائے، ان کو کسی طرح کوشش کی جائے کہ وہ جہنم کے راستے سے، گمراہی کے راستے سے بچ کر ہدایت کے راستے پہ آ جائیں۔ لہٰذا امام علیہ السلام نے، اور بھی بہت ساری کچھ تاریخی مثالیں موجود ہیں، آگے بڑھ کے آپ کی خدمت میں عرض کریں کہ جہاں پہ سید الشہداء نے یہ کوشش کی کہ جتنے زیادہ لوگ مشن حسینی کے اندر شامل ہو جائیں، تو امام علیہ السلام نے، یعنی یہاں سے ایک پیغام یہ ملتا ہے کہ ان کی ایک پاکیزگی ہے، دوسرا امام علیہ السلام کی وسعت نظری ہے، اور امام کے اندر جو درد ہے ملت کے لیے اور امت اسلامی کے لیے کہ یہ لوگ گمراہ نہ ہوں بلکہ ہدایت حاصل کر جائیں، تو یہی سبب ہے کہ امام علیہ السلام نے جناب زہیر ابن کین کو یہاں بلایا ہے۔ اور پھر ہم دیکھیں اگر یہاں پہ، یعنی آج کے دور میں بھی اگر ہم دیکھیں تو یہ آزمائش کم نہیں ہے، بہت مشکل آزمائش ہے، یعنی انسان کے پاس مال ہو، انسان کے پاس دولت ہو، انسان کے پاس کاروبار ہو، تو انسان کیا الجھ جاتا ہے ان معاملات میں، اور بہت سخت ہے کہ اتنے بڑے کاروبار کو اور ان چیزوں کو اور اپنی آسائش و سکون کو انسان چھوڑ کے جو ہے
اچانک جو ہے وہ مقتل کی طرف جانا جو ہے سوچنا شروع کر دے، اور امام علیہ السلام کی طرف جانا، یعنی زہیر ابن کین یہ جان کے جا رہے ہیں کہ امام علیہ السلام کا جو راستہ ہے کھٹن راستہ ہے، اس راستے میں امام علیہ السلام کو شہید کر دیا جائے گا۔ تو لیکن یہاں پہ ہمیں جناب زہیر ابن کین کی جو وفا ہے اور ان کی جو پاکیزگی ہے اور ان کی جو پاک دامنی ہے، وہ اس بات کی آشکار ہے کہ انہوں نے وقت کے زمانے کے امام نے ان کو اپنی طرف بلایا، اور زہیر ابن کین نے لبیک کہتے ہوئے ایسا کردار ادا کیا جناب زہیر ابن کین نے کہ شب عاشور بھی ہم دیکھتے ہیں کہ جب بہت سارے اور بھی اصحاب کھڑے ہو کر امام علیہ السلام کی نصرت اور مدد کر رہے ہیں، تو زہیر ابن کین بھی کہتے ہیں کہ اے مولا، اگر مجھے 1000 مرتبہ شہید کر دیا جائے، مار دیا جائے، مجھے آگ میں جلا دیا جائے، میرے ٹکڑے کر دیے جائیں، مجھے راکھ راکھ کر دیا جائے، پھر بھی کہا کہ اے مولا میں آپ کی نصرت سے پیچھے نہیں ہٹوں گا، اور مجھے بار بار مارے جانے کے بعد بھی آپ کا ساتھ دوں گا۔ تو ہم دعا کرتے ہیں کہ خدا کرے کہ ہمارا شمار بھی اور ہم بھی اپنے زمانے کے امام کی شناخت کریں، اور اپنے زمانے کے امام جب بھی ہمیں آواز دیں اور ہمیں بلائیں، اور جب بھی ہمارے زمانے کے امام حضرت امام زمان عجل اللہ فرجہ شریف جو ہے وہ قیام فرمائیں اور ہمیں اپنی طرف دعوت دیں، تو خدا ہمارے اندر یہ ہمت پیدا کرے، خدا ہمارے اندر یہ بصیرت پیدا کرے، خدا وند عالم ہمارے اندر یہ طاقت پیدا فرمائے، اور خدا وند عالم جو ہے ہمارے اندر اتنا ایمان ہمارا مضبوط فرمائے کہ ہم اپنے زمانے کے امام کی شناخت بھی کر سکیں، اور شناخت کے بعد اپنے زمانے کی مدد بھی کر سکیں۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔